أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. ہمارا یہ جو رمضان المبارک میں درس حدیث کا سلسلہ ہے، تو بھائی مفتی ابو بکر محی الدین صاحب دے رہے تھے، مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ہم اس موقع سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ زیادہ تر ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جو گناہوں کے بارے میں، کیونکہ عام طور پر نیک اعمال کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن برائیوں کی جو وعید اور گناہوں کے جو نقصانات اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے ان گناہوں کو چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسی احادیث کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو گناہوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اس نسبت سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بڑا عیب اور اس سے بڑی کوئی بری چیز انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اور خصوصاً اس انسان کے لیے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے گناہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم عدولی ہے، تو کوئی گناہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، گناہ ہے۔ اور اس کی مثال بالکل آسان یوں ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں گناہ کی مثال انگارے کی طرح ہے۔ اگر چھوٹا سا بھی آگ کا انگارہ ہو اور اگر آپ اس کو کپڑے میں رکھ دیں یا گھر میں رکھ دیں جلتے ہوئے اور اس کا احساس نہ کریں، تو وہ پورے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اب تو مثال بہت آسان ہے، اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، 20 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں اور جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم اس کی وجہ جانتے ہیں تو کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ بھئی 2 تاروں نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا، بھئی یہ تاریں تو ہر جگہ اللہ محفوظ رکھے۔ اب شارٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اتنا بڑا وبال بن جاتی ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے 20 منزلہ عمارتیں اور 3 میل پر پھیلی ہوئی فیکٹریاں بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا تو یہ وجود ہے ہی کتنا 6-5 فٹ کا، تو یہاں پر چھوٹے گناہ بھی اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کی زندگی ہم نہ گزاریں۔ بہرحال اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کو بیان فرمایا۔ بڑے اور چھوٹے کی جو ہم یہ تقسیم کرتے ہیں، علماء اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وعید کے اعتبار سے بعض گناہ ایسے ہیں جس پہ شدید قسم کی وعید آئی ہے، ان کو ہم کبائر گناہ میں شمار کرتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن پر وعید تو ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے، تو انہیں صغائر میں شمار کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ اور پھر ان میں سے بھی اندر بڑے گناہ الاشراک باللہ، سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، دوسرا گناہ کسی انسان کو قتل کر دینا، وحقوق الوالدین، اور تیسرا بڑا گناہ جسے پیارے محبوب نے بڑا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو یہ 3 بڑے گناہ اس حدیث میں بیان فرمائے گئے، والدین کی نافرمانی، کسی انسان کو قتل کر دینا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو شرک تو الحمدللہ اس سے تو ہم سب محفوظ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عیب ہے کہ یہاں پر انسان کی جان کا احترام نہیں ہے۔
قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے، اور اتنی عام ہو گئی ہے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب تو ہمارے وزراء بھی اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی اب تو کراچی میں اگر 5-6 قتل ہو گئے تو کیا ہوا، اتنا بڑا شہر ہے، 5-6 قتل 10-12 قتل، یہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ یہ قتل اور کسی معصوم کو نقصان پہنچانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے، اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کا ہے۔ كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم رکھ دیا، اور ساری اب تک یہ حکم جاری ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بغیر حق کے مار دیا یا فساد فی الارض کی وجہ سے بلوے میں مار دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے سارے انسانوں کو مار دیا، وہ ایک پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس سے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ان گناہوں سے بچ نہیں رہے۔ ہمارے نوجوان بہت زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو کفر کہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، میرے بعد میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم لوگ دوبارہ کافر نہ ہو جانا۔ اور اس کافر کی تفسیر کیا کی ہے کہ کس طرح کا کفر، فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کو قتل کرنے لگے، مسلمان کی جان کا دشمن بن جائے۔ اس کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا ہے، فرمایا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم اس طرح نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جاؤ، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے محبوب نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، فرمایا ایک بے گناہ مسلمان یا انسان کی جان لینا اعظم عند اللہ، اتنا بڑا بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، من زوال الدنیا، پوری دنیا کو ختم کرنے سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ اللہ کے ہاں اگر پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے، پوری کائنات کو تباہ کر دیا جائے تو یہ بات معمولی ہے، لیکن ایک انسان کو نقصان پہنچانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان، ہمیں سمجھانا چاہیے اپنے ساتھیوں کو جہاں جو ملے کہ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اب تو اتنا معاملہ معمولی ہو گیا کہ بھائی غصے میں آ کے قتل کر دیا، اللہ معاف فرمائے، بھائی غصہ ہے کوئی کیا ہے یہ؟ اب تو یہاں تک بھی معاملہ آ گیا کہ بھائی بچوں نے نئے کپڑے مانگے اور میں کپڑے نہیں دے سکتا تھا، قتل کر دیا، بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اللہ کے بندو یہ کوئی ٹافی لینا تو نہیں ہے، یہ کوئی خریداری کی طرح تو نہیں ہے، ابھی آپ کو غصہ آیا تو آپ نے کسی کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کا وبال تو ہے ہی ہے، آخرت کا وبال اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قاتل کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، ایک طویل مدت تک یہ انسان جہنم میں رہے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا ہے کہ بھئی گروپ بازی ہو گئی، چلو وہ لوگ تو ٹھیک ہیں جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، صحیح تو نہیں ہے، لیکن چلو وہ قتل کرتے ہوئے تو سمجھ بھی آتا ہے کہ اس نے اس کو کافر سمجھا تو مار دیا۔ اب تو سیاسی معاملات پہ قتل ہو جاتے ہیں، ووٹ کے معاملے پہ قتل ہو گیا، یہ کون سے دین کا مسئلہ آ گیا؟ بھئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا تصادم، 5 افراد جاں بحق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسيفهما، فرمایا جب دو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا،
فالقاتل والمقتول فی النار، تو مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں اتر گئے، فرمایا پھر یہ فرق نہیں ہے کہ کس نے کس کو مارا اور کون مارا گیا، فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، پھر قاتل ہو مقتول ہو دونوں جہنمی ہو گئے، دونوں جہنم میں گئے۔ قیل یا رسول اللہ، اب وہی سوال ہے جو اب میرے اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، صحابہ کے ذہن میں بھی آیا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قاتل جہنم میں کیوں گیا، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ بھئی قاتل تو ٹھیک ہے جہنم میں گیا، اس نے تو اس کو قتل کیا ہے، مقتول جہنم میں کیوں گیا؟ فرمایا پیارے محبوب نے، اور یاد رکھنے کی بات ہے، لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، فرمایا مقتول اس لیے جہنم میں گیا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ بھی تو قتل کے ارادے سے گیا تھا۔ اب جس کا داؤ پہلے چل گیا، اب وہ بھی قتل کرنے کے لیے گیا اور دوسرا بھی قتل کرنے کے لیے آیا، ایک کا داؤ دوسرے پہ چل گیا، تو ارادہ تو دونوں کا قتل کے تھا، تو اس ارادے کی وجہ سے یہ شخص بھی جہنم کی آگ میں سڑے گا۔ ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ہماری فوج ہے، پولیس ہے، یا کوئی بھی انسان ہے جو جس پر حملہ ہو رہا ہے اور اس نے اپنے دفاع میں، مارنا کسی کو نہیں چاہتا لیکن اپنے دفاع میں اس نے ہتھیار اٹھایا اور اس سے قتل ہو گیا، تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی فساد فی الارض کو، جیسے ہماری فورسز کو اب لڑنا پڑ رہا ہے، افسوس کی بات ہے اپنے ہی لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ فساد فی الارض کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے کہ فساد فی الارض ختم ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ فوجی بھی جہنمی ہو جائے گا، نہیں، اس فوجی کا یا اس پولیس والے کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ فساد کرنا چاہے، وہ تو یہ چاہتا ہے امن اور امان قائم ہو جائے اور یہ دہشت گردی اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو اگر کوئی آدمی فساد فی الارض کے لیے یا دوسرے کو نقصان دینے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو سب سے پہلا سوال یہی سامنے آئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، فرمایا سب سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہے، قاتل اور مقتول کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور کیوں جلدی؟ کہ اللہ انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ انہیں عذاب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جو مقدمات قیامت کے دن نمٹائے جائیں گے اور سب سے پہلے جنہیں جہنم میں بھیجا جائے گا وہ قاتل ہے، جس نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا۔ یہ تو آخرت میں ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو اگر وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ اسلام کی عزت اور حرمت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیارے محبوب فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فرمایا ایک مسلمان ہمیشہ اپنے دین کی وجہ سے ایک مقام پر رہتا ہے، ایک سہولت میں رہتا ہے۔ دین کی وجہ سے انسان کو ایک امتیاز رہتا ہے، اور وہ امتیاز کیا ہے کہ کبھی بھی اللہ اسے توفیق دے سکتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار کر کے نیک بن سکتا ہے، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، دین کی عظمت ہے، تو کبھی بھی وہ پلٹا کھا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا بھائی 90 گناہ کرنے، 90 سال تک کا گناہ گار ایک دم پلٹا کھا جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی، اب پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے اللہ کا ولی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہی انسان ہے جو کل تک گناہ کی زندگی میں تھا۔ یہ اسلام کی برکت ہے،
دین کی برکت ہے، اس کلمے کی برکت ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں ایک ایسا نور عطا کیا ہے جو تمہاری کبھی بھی گمراہی کو نور میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کی گمراہی ایک لمحے کی بات ہے کہ آپ کی دین کی برکت سے آپ دیندار بن جائیں۔ فرمایا ہر انسان، ہر مسلمان کو اللہ نے ایک امتیاز دے رکھا ہے اس کے دین کی وجہ سے، ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے، اور جب قتل کر لے تو یہ امتیاز اس سے چھین لیا جاتا ہے، پھر یہ توفیق اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ سب کی توبہ قبول ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے والے کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ لیکن توبہ تو بہرحال قبول ہے، لیکن یہ توفیق، یہ جو اس کے اندر امتیاز تھا دین کا، جو کسی وقت بھی اسے تبدیل کر سکتا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ امتیاز ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے قتل میں کبھی سوچے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسا گندا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی سوچے ہی نہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ اور قتل کرنا، جب بھی کوئی آپ کے یا میرے یا کسی کی بھی ذہن میں آئے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس سے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے محبوب نے اسے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کہا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح کسی قاتل سے تعاون کرنا، کسی بھی طرح کا تعاون یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی قاتل ہے، کرائم سے پتہ چل جائے، پھر اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ خصوصاً ہمارے جو محکمے کے لوگ ہیں اور وکلاء ہیں، وکیل برادری ہے، پولیس والے ہیں، تفتیش کار ہیں، اور ہم سب ہیں، ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص قاتل ہے یا فلاں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پھر پردہ نہیں، پھر فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، فوراً اطلاع پہنچانی چاہیے۔ اور اگر کوئی قاتل ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قاتل ہے، پھر اس کی تھوڑی سی مدد ہمیں اور آپ کو بھی جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ خصوصاً ہماری وکلاء برادری کو دیکھنا چاہیے، تفتیش کاروں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے وکلاء کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہر کیس لے لیتے ہیں، قاتل کے کیس بھی لے لیے، گناہ گار کے کیس بھی لے لیے، ظالم کے کیس بھی لے لیے، مظلوم کے بھی کیس لے لیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، کمائی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کیس آ رہا ہے آپ اٹھا لیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک چیز رکھی ہے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اگر مظلوم نظر آئے تو بے شک اس کا کیس لیجئے، اگر کوئی ظالم ہو تو اس کی مدد کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے وکیل دیکھے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص قاتل ہے، بس صرف اپنی فیس کے لیے، اپنی دولت کے لیے یا شہرت کے لیے، میں نے اتنے بڑے بڑے قاتلوں کو باعزت بری کروایا۔ اللہ کے بندے، یہاں تو تو نے بری کروا لیا، وہاں تیرا کیا ہوگا؟ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے حدیث سنیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من اعان علی قتل مسلم بشطر، فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کرنے میں ذرہ برابر بھی تعاون کیا، ذرہ برابر تعاون میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ قاتل تھا، آپ نے اس کا کیس لے لیا، ایک یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ قتل کرنے جا رہا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ یہ ظالم آدمی ہے، یا آپ نے اس کو کہا کہ بھئی وہ چاہتا ہے کسی کو مارنا، اور آپ نے کہا جی وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اشارہ کر دیا وہ آدمی ہے، یہ ساری مدد میں ہے۔ فرمایا جس نے مسلمان کو قتل کرنے میں ذرہ برابر بھی مدد کی، کل قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا، کلمۃ اللہ مکتوب بین عینیہ، اللہ کا یہ حکم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں لکھ دیا جائے گا۔ کیا لکھیں گے اللہ؟ آئیس من رحمت اللہ تعالی، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس انسان ہے، قیامت میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کو کیا لکھا جائے گا؟ آئیس من رحمت اللہ تعالی، اور یہاں لکھا جائے گا اللہ معاف فرمائے۔
لکھا جائے گا یہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، قیامت میں تو آ گیا لیکن اس کا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ کس کو لکھا جائے گا؟ ذرہ برابر بھی جو تعاون کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے اللہ معاف فرمائے، پھر تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء